صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ اور ان میں سے جس جس پر تیرا قابو چلے اپنی آواز سے ان کے قدم اکھاڑ دینا، اور ان پر اپنے سوار اور پیدل چڑھا لانا، اور ان کے اموال اور اولاد میں اپنی شرکت کر لینا، اور ان سے وعدے کرنا، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ صرف دھوکہ ہی ہوتے ہیں۔ بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا، اور آپ کا رب کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 اور 65 ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں آپ حضرات کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے مردود اور ملعون بنایا ہے، میں نے اس انسان سے ضرور بدلہ لینا ہے، اور جس حد تک ہو سکے گا میں نے انسان کو گمراہ کرنا ہے، اور پھر گمراہی کے طریقے کون کون سے اس نے استعمال کرنے ہیں۔ یہ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے چند اصول اور طریقے بیان کیے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، کہ تو نے انسان کو گمراہ کرنا ہے، تو زور لگا لے انسان کو سیدھے راستے سے پھسلانے کے لیے۔ کس کس چیز سے تو زور لگائے گا؟ پہلی چیز بِصَوْتِكَ کا اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور تو انسانوں کی طرف اپنے سواروں کو بھی بھیج اور اپنے پیدل چلنے والے جو ہیں ان کو بھی بھیج۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی مال اور ان کی اولاد کے اندر شریک ہو جا۔ یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب ان کا مطلب کیا ہے کہ تو طاقت لگا اپنی آواز سے، بِصَوْتِكَ کا اپنی آواز سے طاقت لگا ان کو گمراہ کرنے کی۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت جو بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ کون سی آواز اس سے مراد ہے کہ جس سے شیطان نے گمراہ کرنا ہے؟ فرمایا اس سے ہر وہ آواز مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف انسان کو بلائے۔ کوئی بھی آواز ہو سکتی ہے، چاہے وہ کسی اپنے کی آواز ہو، چاہے اس میں وہ کسی عالم کی آواز ہو، چاہے کسی جاہل کی آواز ہو، اور چاہے وہ گانے بجانے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو،
جس سے انسان غلط راستے کی طرف جا رہا ہے اور سیدھے راستے سے دور ہو رہا ہے، فرمایا وہ سب کے سب شیطان کی آوازیں ہیں، شیطان کی آوازیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ شیطان کی آوازوں سے مراد جتنے بھی گانے بجانے کی آوازیں ہیں یہ سب کی سب شیطان کی آوازیں ہیں کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے راہ حق سے ورغلا رہے ہیں، چاہے وہ نماز سے روکنے کی صورت میں ہو اور چاہے دوسرے انسان کی کیا کہیں گے دل جوئی سے روکنے کی صورت ہو، اور چاہے وہ رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے کی صورت ہو، چاہے بھائیوں کے آپس میں لڑائیاں کروانے کی صورت میں ہو، چاہے کسی میں بھی ہو، فرمایا یہ سب کی سب شیطان کی طرف سے آنے والی آوازیں ہیں۔ اور یہ ساری آوازیں چاہے جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، یہ سب کی سب شیطان کی آوازیں کہلائیں گی کہ ان کے ذریعے سے انسان سیدھے راستے سے جو رک رہا ہے۔ اور آج کل جو حالات و واقعات چل رہے ہیں، یہ قدرتی ماہ ربیع الاول شروع ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اس میں عام فام ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مختلف جگہ پر محفلیں حمد و نعت کی منعقد کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ نعت پڑھی جا رہی ہے اس عظیم ہستی کی کہ جس جیسا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ، اور پھر جس بات سے وہ ہستی منع کر کے گئی ہے اسی طریقے سے اس کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ جیسے حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث ہے صفحہ نمبر 318 پہ، فرمایا میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کو اور بتوں کو اور سلیب کو اور جاہلیت کے کاموں کو میں بالکل مٹا دوں۔ ادھر سے نعت پڑھی جا رہی ہے، نعت کے ساتھ جناب طرح طرح کی سرنگیاں بج رہی ہیں، نعت پڑھی جا رہی ہے، اور اس کو نعت کا جو انداز ہے وہ سب گانے والا ہے۔ نوجوان نعت سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں گانے بھی گا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں فلانے گانے دی طرز ہے، اے فلانے گانے دا آواز ہے۔ تو جس کام سے پیغمبر منع کر کے گئے ہے اسی کام کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ کہاں کا اصول ہے اور یہ کہاں کا ثواب ہے بھائی؟ یہ بس تفزز من استطاعت منہم بصوتک، جتنی مرضی خوبصورت آواز ہوگی، جس چیز سے پیغمبر نے منع کی ہے تو اس انداز میں اگر کرے گا تو وہ گناہ ہوگا اور وہ شیطان کی آواز ہوگی، اس پہ کبھی آپ کو ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے، یقین جانے میں آج بھی کالج میں ایک کلاس میں یہ بات کر رہا تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ نعت خوان جس وقت سٹیج پہ آتا ہے اور جس طرح وہ بن سنور کے اور آتا ہے، اب میں کیا الفاظ کہوں آپ کے سامنے، ادھر تو میں نے کہا کالج میں مسجد کا ماحول ہے، اتنی ایک بے حیا عورت جو سٹیج پہ بن سنور کے آتی ہے اور ادھر سے یہ حضرت صاحب آتے ہیں، فرق کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بھی نعت پڑھتے ہوئے اسی طرح ڈانس کر رہا ہے جیسے کہ وہ کر رہی ہے، اس پہ بھی لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، اس پہ بھی لوگ پیسے پھینک رہے ہیں، ادھر بھی ویلیں دی جا رہی ہیں، ادھر بھی دی جا رہی ہیں۔ اور یار کچھ ٹانگے لنگوٹے کا فرق بھی کرو، کچھ نہ کچھ تو انسانیت بھی رکھیں یار، کہ کچھ اس چیز کا فرق رکھیں کہ یہ نیکی ہے اور یہ برائی ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا کہ یہ جتنی بھی آوازیں ہیں کہ جو انسان کو نیکی سے روک رہی ہیں، فرمایا یہ سب کی سب شیطان کی آوازیں، سب کی سب شیطان کی آوازیں۔ پھر عام فام سنا جاتا ہے جی رات جی قوالی سنی ہے جی، ہم نے بڑا مزہ آیا ہے جی قوالی سننے پہ، ساتھ میں طبلے سرنگیاں بج رہی ہیں، وہ کوئی فکر نہیں ہے اس کا، جس کو پیغمبر نے حرام قرار دیا، غلط قرار دیا، وہ سارا چل رہا ہے، ساتھ میں شرکیہ الفاظ مکمل طور پہ قوالی میں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے جی، وہ سارا نظام چل رہا ہے، ادھر سے بچے بھی سن رہے ہیں، بوڑھے بھی سن رہے ہیں، جوان بھی سن رہے ہیں، سب کے سب سن رہے ہیں، جوانوں کے مزے لگ گئے ہیں۔ کیسے جی؟ ادھر سے وہ گانے سننے پہ انہیں مزہ آتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ایسے نعت خوان ہمیں مل گئے، ہک ٹکٹ تے 2 شو لگ گئے، گانے والی وہ بھی شوق پورا ہو گیا، ادھر سے نعت والا ثواب بھی مل گیا، واہ جی واہ، سارے کام اکٹھے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا کہ یہ آواز کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کو گمراہ کرنے، اور آوازیں جتنی بھی آوازیں جو انسان کو راہ حق سے الگ کر رہی ہیں،
اور گمراہ کر رہی ہیں، سو وہ تمام کی تمام آوازیں وہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا ہاں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان پر تو اپنے سوار اور پیادے چڑھا دوڑ، ان کے ذریعے سے ان کو تو غلط راستے پہ لگا دے۔ فرمائے شیطان اپنی مکمل کوشش کرے، جیسے کہ آخری پارے کی آخری صورت آپ پڑھتے ہیں اور وہاں الفاظ کیا پڑھتے ہیں؟ من الجنۃ والناس۔ یا اللہ شیطان جو ہے نا یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں والے شیطان ہیں ان سے بھی ہمیں بچا کے رکھ، اور جو انسانوں میں سے شیطان ہیں ان سے بھی ہمیں بچا کے رکھ۔ ماہ رمضان آتا ہے، حدیث پاک کے شیطان تو باندھ دیا جاتا ہے، کرتوت تو پٹھے بات بھی تھیندے پہ سارے اسی طرح ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان تو بندھا ہوا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے جی، شیطان کو جب باندھا جا رہا ہوتا ہے نا، یقین جانے ہم سارے اس کو زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں بابا جی آپ جا رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دیں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے اچھا کام کریں گے آپ کے جانے کے بعد۔ شیطان کہتے ہیں خوشی خوشی جا رہا ہوں، میرے پیچھے سارے ہیں، یہ میری کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں جناب ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں پوسٹر جی مریضوں اور مسافروں کے لیے جی ہوٹل کھلے ہیں، اور یہ پپلا کا شہر کون سا کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے کہ جناب پوری دنیا کی یہاں بڑی بڑی جناب پروازیں آ رہی ہیں اور لوگ مسافر ہیں کھانا کھانے۔ اور اگر یہاں کوئی شہر کا مریض ہی ہے تو گھر مرے پرا ہوٹل پہ کیا کرنا ہے اس کو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ سب کے سب شیطانی کام ہے، اور یہ شیطان کے چیلے بن کے خود بھی غلط راستے پہ اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ لگا رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا جی وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد میں شیطان کو کہا تو شریک ہو جانا۔ مال اور اولاد میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے جی؟ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موضوع القرآن میں وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال میں سے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے حصے نکلوائے گا۔ شیطان بتائے گا اسے اللہ کے نام کا حصہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل دیتے رہیں، ساتھ میں ان اپنے خداؤں کے نام کی نظر نیازیں بھی دیں۔ جیسے کہ اکثر مانگنے والے ہوتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں جی؟ نظر اللہ نیاز حسین۔ اب نظر کا معنی بھی عبادت، نیاز کا معنی بھی عبادت۔ عبادت کی 3 قسمیں بے شمار مرتبہ بتا چکا ہوں، مالی عبادت، زبانی عبادت اور جسمانی عبادت۔ یہ تینوں عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو مالی عبادت ہے، نیاز، نظر، نیاز، یہ مالی عبادت ہے۔ تو اب جو مانگنے والے آتے ہیں، اگر اس نے آپ کو دے دیا نا جو ایسے مانگ رہا ہے، وہ آپ سے پیسے بھی لے گیا، ساتھ میں ایمان بھی لے گیا کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اپنے مال میں سے کچھ دے دیا۔ تو شارکہم فی الاموال، پر میں شیطان یاد کروائے گا جی ادھر بھی دیں، یہ ادھر جناب یہ حضرت صاحب کے نام کا دیں، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ والاموال والاولاد، اور اولاد میں بھی شریک ہو جا۔ اس میں دو مطلب لکھے ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، فرمایا کہ اولاد کے اندر جو شریک ہونے کا مطلب ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں نا، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اگر اس جگہ پہ ملنے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، تو فرمایا کہ ادھر ساتھ میں شیطان بھی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو جب خاوند کا نطفہ ماں بیوی کے رحم میں جاتا ہے، شیطان بھی اپنا نطفہ وہاں ٹپکاتا ہے۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں شرکت کس کی ہو گئی؟ شیطان کی ہو گئی۔ اور نوجوان اللہ ہی معاف کرے، بڑے بڑے انہیں نہیں پتا کہ کبھی یہ حاجت ہی محسوس نہیں کی، آ کے پوچھ لیں جی میں شادی کر رہا ہوں، شرعی طریقہ کیا ہے، شریعت نے کون کون سے اصول بتائے ہیں، کیا طریقہ ہے، کبھی کسی نے جرت نہیں کی اور نہ کبھی۔ اور پھر جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں کہتے کیا ہیں جی اصل نمولیاں تو بڑے متنفر ہیں، پھر علماء کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ پچھلے جمعے پہ میں نے کوئی باتیں کر دی علماء کی عزت کے بارے میں، بعد میں لوگ مجھے کہنے لگے، 3-4 دوست تھے، استاد جی چنگی نہیں نے کی تھی۔ میں کہوں میں تنو خیر مارا میں کیا ہے، آپ نے جی آج ہماری اچھی خاصی کلاس لی ہے کہ ہمیں تو علماء کو کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہ چوکوں پہ بیٹھتے ہیں آپ اور جناب دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا موضوع جب شروع ہوتا ہے آخر میں ختم ہوتا ہے مولویوں کو جناب سناتے ہیں۔ آپ نے کون سے مولوی کو وزیر اعظم بنایا ہے جی کہ ملک کے سارے حالات کے ذمہ دار مولوی کو ٹھہرا رہے ہیں، کس کو آپ نے صدر بنایا ہے؟ بہرحال تو یہ کہ ضروری ہے جب بھی کوئی بھی شادی کر رہا ہے تو وہ آ کر شرعی طریقہ پوچھے،
ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی کہ اولاد کے اندر شرکت یہ ہوگی، اور دوسری شرکت سے کیا مراد ہے کہ اولاد کے جب پیدا ہوگی نا تو والدین کے دل میں نام ایسے ڈالے گا کہ جو شیطان والے نام ہوں گے۔ جیسے مشرکین مکہ رکھتے تھے عبد العزیٰ، عزیٰ یہ عورت کا نام تھا، عزیٰ فقیر نہیں، اس کی وہ عبادت کرتے تھے عورت کی جی، تو اس پہ نام رکھتے تھے عبد العزیٰ، اور آج بھی رکھا جاتا ہے پیرا دیتا، پیرا بخش جی، جی پیرا دی بخشش ہے، آج بھی رکھے جاتے ہیں نا۔ تو یہ ہے اولاد کے اندر شرکت، کہ یہ شیطان کس میں شرکت کرتا ہے جی، اولاد کے اندر شرکت کرتا ہے۔ اور فرمائے شیطان بڑے بڑے وعدے دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سب دھوکے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بھی زور لگا لینا، یہ سارے طریقے ہیں نا، تو بھی زور لگا لینا گمراہ کرنے کے لیے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے نا ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہوں گے تو جتنا زور لگائے گا ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ وکفا بربک وکیلا، اس لیے کہ ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہوں، ان کے کام بنانے والی ذات صرف کون کافی ہے جی، اللہ تعالیٰ کی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان حملوں سے بچنے